الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ اسٹیج پر تشریف فرما مہمانان گرامی، آج کے اس جلسے کے معزز مقررین اور شہر بھوپال کے مختلف علاقوں سے اور مدھیہ پردیش کے مختلف علاقوں سے تشریف لائے محترم سامعین، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور محترم ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، ایک ایسے وقت میں جبکہ پورے ملک میں ظلم کی، ناانصافی کی، نفرت کی، تفریق کی آندھیاں بہت تیز ہو چکی ہیں، تاریکیاں گہری ہو چکی ہیں، آج شہر بھوپال میں روشنی کی ایک نئی کرن پھوٹ رہی ہے۔ عدل و قسط کے عنوان پر اور عدل و قسط کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی فکر کے ساتھ اس سرد رات میں اتنی بڑی تعداد میں آپ سب بزرگوں کی، نوجوان دوستوں کی اور سب سے بڑھ کر ہماری ماؤں اور بہنوں کی یہاں موجودگی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تبدیلی کی علامت ہے، ایک چینج کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ روشنی کی یہ کرن بہت جلد ایک چمکتے دمکتے آفتاب کا روپ اختیار کرے اور ہم صحیح معنوں میں عدل کے، قسط کے، انصاف کے علمبردار بن کر بھوپال شہر میں ابھریں، مدھیہ پردیش میں ابھریں، پورے ملک میں ابھریں، ساری دنیا میں ابھریں۔ اور ابھی ہمارے مقررین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے حوالے سے، انبیاء علیہ السلام کے اسوے کے حوالے سے، ہماری تاریخ کے حوالے سے امت مسلمہ کے روشن کردار کی جو جھلکیاں دکھائی ہیں، ہم اس کردار کو دوبارہ ہمارے زمانے میں 21ویں صدی میں 2022-2023 کے زمانے میں ہم زندہ کریں، ہم سب اس کی دعا کرتے ہیں۔ محترم بزرگوں، دوستو، آپ سب کی یہاں موجودگی یہ ملت اسلامیہ کی جانب سے اس بات کا اعلان ہے کہ ہم حالات کا مردانہ وار مقابلہ کریں گے، ہم جھکیں گے نہیں، ہم ڈریں گے نہیں۔ استقامت یہ ہماری سب سے بڑی طاقت ہے، ایمان یہ ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ مشکلات، آزمائشیں اس امت کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اس امت نے ہمیشہ مشکلات سے، آزمائشوں سے حوصلہ حاصل کیا ہے، ہمت اور طاقت حاصل کی ہے۔ ملک کے موجودہ حالات سے بھی ہم پریشان نہیں ہوں گے، بلکہ یہ حالات انشاءاللہ ہم کو اپنی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کریں گے۔ ابھی یہاں باتیں آئیں تفصیل سے کہ اس امت کا ایک مقصد ہے، اس امت کا ایک مشن ہے۔ قرآن مجید میں عدل و قسط کا ذکر اس کثرت سے اور اتنے پیرایوں میں آیا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ عدل یہ اسلامی شریعت کا عنوان ہے، اس کا ٹائٹل ہے، اس کی سب سے اہم خصوصیت ہے۔ امت مسلمہ کی ذمہ داریوں کا اگر کوئی عنوان دیا جا سکتا ہے تو عدل و قسط کا قیام ہے۔ یا قرآن مجید کے حوالے سے باتیں آئیں کہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ عدل و قسط کا قیام یہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد تھا۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے رسولوں کو اس لیے بھیجا واضح نشانیوں کے ساتھ
ان کو کتاب دے کر بھیجا، میزان دے کر بھیجا، تاکہ انسانوں کے درمیان وہ عدل و قسط قائم کریں۔ قرآن خود اپنے بارے میں کہتا ہے کہ یہ عدل و قسط کا بیان ہے، عدل و قسط کا منشور ہے، عدل و قسط کا مینیفیسٹو ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، کہ تمہارے رب کا کلام سچائی میں، انصاف میں، عدل میں کامل ہے۔ قرآن نے ابھی حوالے آ چکے ہیں آیتوں کے کہ خاص طور پر یہ تاکید کی ہے کہ ہمارے عزیز و اقارب ہوں، رشتہ دار ہوں، ہمارے دوست ہوں، دشمن ہوں، ہر ایک کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہوگا، ہمارا جو رشتہ ہوگا، وہ عدل کا رشتہ ہوگا، انصاف کا رشتہ ہوگا۔ ہماری نفسیات کو محسوس کر کے قرآن مجید نے خاص طور پر تاکید کی کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کہ کسی قوم کی دشمن قوم کی دشمنی بھی تم کو عدل سے پھیرنے نہ پائے۔ دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کرو، اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ انصاف کرو کہ وہ تقوی سے قریب تر چیز ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، فرقہ پرست طاقتیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ ہم اپنے خول میں بند ہو کر رہ جائیں، ہم صرف اپنے مسائل میں گرفتار ہو کر رہ جائیں، ہمارا تحفظ، ہمارا پروٹیکشن، ہمارے مسائل، ہماری الجھنیں یہی ہمارے حواس پر چھائے رہیں، اسی میں ہم الجھ کر رہ جائیں۔ گزشتہ 70 برس کی تاریخ کا آپ جائزہ لیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ یہی فرقہ پرست طاقتوں کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ یہ امت جو ایک نظام عدل کی علمبردار امت ہے، جس کے پاس سارے انسانوں کے لیے عدل کا، قسط کا، انصاف کا پیغام ہے، عدل کا نسخہ ہے، وہ اس نسخے کو لے کر کھڑی نہ ہونے پائے، بلکہ اپنے مسائل میں الجھ کر رہ جائے، اپنے پرابلمز کو سالو کرنا، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، یہی اس کی واحد دلچسپی بنی رہے، اپنے ڈیفنس، اپنے دفاع، اسی کے تقاضوں میں یہ الجھ کر رہ جائے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اب ہم سب کو یہ اعلان کرنا ہوگا، ہم کو یہ عہد کرنا ہوگا کہ انشاءاللہ ہم فرقہ پرست طاقتوں کی یہ سازش کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ ہم قرآن کے حکم کے مطابق ایک مقصد کے، ایک مشن کے علمبردار بن کر ابھریں گے، ایک اقدامی ایجنڈے کے علمبردار بن کر ابھریں گے۔ ہمارا پیغام اس ملک کے سارے انسانوں کے لیے ہوگا۔ ہمارے مقررین نے واضح کیا کہ ہم خیر امت ہیں، اخرجت للناس ہیں، سارے انسانوں کے لیے نکالے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ امت سارے انسانوں کے لیے برپا کیے۔ ہم کبھی اتنے خود غرض، اتنے سیلفش نہیں ہو سکتے کہ صرف ہمارے مسائل، صرف ہمارے پرابلمز وہ ہماری توجہات کا مرکز بنے رہیں۔ آپ نے سنا کہ ایسا ہم نے نہ ماضی میں کیا ہے، نہ انشاءاللہ آج کریں گے۔ ہم اس ملک کو تباہی کے راستے پر جانے نہیں دیں گے۔ ہم رحمان و رحیم پروردگار کے بندے ہیں، ہم دین رحمت کے ماننے والے ہیں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہم اس ملک کے لیے رحمت تھے، رحمت ہیں اور رحمت رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم قربانیوں کا نذرانہ دے کر اس ملک کو، یہاں کے تمام انسانوں کو بچائیں گے، ان سے سچی خیرخواہی، یہی ہمارا مقصد اور نصب العین ہے۔ ہم ہدایت کی روشنی سے انہیں منور کریں گے، یہاں کا ہر مسئلہ انشاءاللہ ہمارے دم سے حل ہوگا۔ ہم اس ملک کے لیے ایسٹ بن کر، سولوشن بن کر ابھریں گے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آزمائشوں کی یہ بھٹی اسی لیے جلائی گئی ہے کہ اس سے ہم کندن بن کر نکلیں اور اپنا یہ اصل مقصد، اپنی یہ اصل ذمہ داری ادا کریں۔ یہاں تفصیل سے بات آئی کہ جب کوئی چیز اپنے مقصد سے ہٹ جاتی ہے تو وہ دنیا میں بیکار ہو جاتی ہے، اس کا وجود بیکار ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی ان آیات کے نتیجے میں ہمارا یقین مستحکم ہونا چاہیے کہ
کہ اس امت کا ایک مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک مشن کے ساتھ، ایک مقصد کے ساتھ اس امت کو پیدا کیا ہے. اگر اس مقصد سے ہم غافل ہو جائیں، اس مشن سے اپنے رشتے کو کمزور کر لیں، اس ذمہ داری سے اپنے تعلق کو ہم کمزور کر لیں، تو پھر دنیا میں ہماری زندگی کا، ہمارے وجود کا کوئی مقصد باقی نہیں رہتا. ایسی قومیں، ایسی امتیں فنا ہو جاتی ہیں. تو ہمیں ان آزمائشوں سے، ان مشکلات سے سب سے اہم سبق یہ حاصل کرنا ہے کہ شاید یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہم کو خبردار کر رہا ہے کہ تم اگر اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرو گے تو پھر اس زمین پر تمہارا کوئی مقصد نہیں ہے، تمہارے رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے، تمہارے وجود کا کوئی جواز نہیں ہے. تو اگر ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے مقصد سے وابستہ ہو جائیں. اللہ کے دین کے قیام کے لیے، عدل کے لیے، قسط کے لیے، انصاف کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں. ملک کے مسائل کیا ہیں، کہاں کہاں ناانصافیاں ہو رہی ہیں، کہاں کہاں انجسٹس ہو رہا ہے، اس کی تفصیلات بیان کرنے کا اس وقت موقع نہیں ہے. محترم امیر حلقہ نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی، امین صاحب نے بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی، اور بھی بہت ساری باتیں بیان کی جا سکتی ہیں. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہم ان سارے مسائل کو اپنا مسئلہ سمجھیں. دلتوں کا مسئلہ اس امت کا مسئلہ ہے، آدیواسیوں کا مسئلہ اس امت کا مسئلہ ہے. اس ملک میں نابرابری ہے، دولت کا ارتکاز ہے، بے پناہ دولت پیدا ہو رہی ہے، اس کے باوجود دنیا میں سب سے زیادہ غریب اس ملک میں رہتے ہیں. دنیا کے بلینئرز میں سب سے بڑی تعداد امریکہ کے بعد ہندوستانیوں کی ہے. اس کے باوجود دنیا میں سب سے زیادہ بھوک مری، مال نیوٹریشن اس ملک میں پایا جاتا ہے. محترم بزرگوں، دوستو، یہ سب ہمارے مسائل ہیں، اس امت کے مسائل ہیں. ان مسائل کو حل کرنا اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے. یہ ساری باتیں تفصیل سے آ چکی. اصل سوال یہ ہے کہ یہ کام کرنا کیسے ہے، کیسے یہ کام ہوگا. عدل و قسط کے قیام کے لیے ہم کو کیا کرنا ہوگا. میں صرف دو باتیں اس حوالے سے کہہ کے اپنی گفتگو ختم کروں گا. دو بڑی اہم باتیں، یہ باتیں بھی ہمارے مقررین نے بیان کی ہیں، میں اس کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے اپنی بات ختم کروں گا. پہلی بات محترم بزرگوں اور دوستو، جیسا کہ امین الحسن صاحب نے کہا کہ عدل و انصاف کے قیام کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کو بدلا جائے. اس ملک کے لوگوں کو بتایا جائے کہ عدل کا فارمولا ہمارے پاس ہے، عدل کا نسخہ ہمارے پاس ہے. یہاں آپ معاشی عدل قائم کرنا چاہتے ہیں، زکوٰۃ کے نظام پر غور کیجئے. یہاں آپ نابرابری ختم کرنا چاہتے ہیں، بلا سودی، اسلام کا سود سے پاک جو معاشی ویژن ہے اس پر غور کیجئے. یہاں خواتین کے اندر انصاف قائم کرنا چاہتے ہیں، اسلام کی معاشرتی تعلیمات پر غور کیجئے. ہمیں اس ملک کے انسانوں کے سامنے اسلام کی تعلیمات پیش کرنی، ان تک پہنچنا ہے. اسلام کیا ہے انہیں بتانا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس ملک میں امت کے کرنے کا کام، سب سے اہم کام امت کے کرنے کا اس ملک میں یہ ہے کہ ہم دلوں کو اور دماغوں کو فتح کرنے کی مہم شروع کریں. پہلے زمانے میں عدل قائم ہوتا تھا قلعے فتح کر کے، ممالک فتح کر کے. محترم بزرگوں، دوستو، آج کے زمانے میں عدل قائم ہوگا، عدل و قسط قائم ہوگا لوگوں کے دل اور دماغ فتح کر کے. دماغ فتح ہوتے ہیں صحیح باتیں کمیونیکیٹ کرنے کے ذریعے. آپ صحیح بات لوگوں کو بتائیے، اسلام کیا ہے یہ لوگوں کو بتائیے، اسلام کی تعلیمات کیا ہیں یہ بتائیے. ان کی غلط فہمیاں دور کیجئے، ان کی نفرتوں کو دور کیجئے، ان سے قربت پیدا کیجئے. اسلام کی معاشی تعلیمات بتائیے، اسلام کی خاندانی تعلیمات بتائیے، توحید کا عقیدہ بتائیے، قرآن مجید کی پاکیزہ تعلیمات کو ان کے سامنے پیش کیجئے. اس سے دماغ فتح ہوں گے اور دل فتح ہوتے ہیں خدمت کے ذریعے. لوگوں کی بے لوث خدمت کیجئے، ان کے کام آئیے.
ان کے دکھوں کا مداوا بنیے تو دل فتح ہوں گے۔ جب بھی اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ بڑے لوگوں کے کرنے کے کام ہیں۔ یہ کام ہونا چاہیے لیکن یہ کام علماء اکرام کو کرنا چاہیے، یہ کام ہونا چاہیے لیکن دینی تنظیموں کو، جماعتوں کو یہ کام کرنا چاہیے۔ نہیں محترم دوستو، یہ کام ہم سب کو کرنا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو کرنا ہے، ہر مسلمان کو کرنا ہے۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں بھوپال شہر کے ذی شعور لوگ، سمجھدار لوگ، آج اس محفل سے یہ ارادہ کر کے اٹھیں، یہ ارادہ کر کے اٹھیں کہ ہم اپنے دو برادران وطن کو، اپنے دو بھائیوں کو اسلام کی صحیح تعلیمات کمیونیکیٹ کریں گے۔ یہ ارادہ کر کے اٹھیے، تبدیلی اسی سے تبدیلی کا آغاز ہوگا۔ عدل و قسط کے قیام کی مہم اسی طرح شروع ہوگی۔ یہ مہم بڑے لوگوں کے ذریعے شروع نہیں ہوگی، یہ میرے آپ کے ایک ایک مسلمان کے ارادے سے شروع ہوگی۔ تو ارادہ کیجئے، فیصلہ کیجئے کہ دلوں اور دماغوں کو جیتنے کی ہم مہم شروع کریں گے۔ ہم آفس میں کام کرتے ہیں، اپنے آفس میں یہ مہم شروع کریں گے۔ ہم کالج میں پڑھتے ہیں، اپنے کالج میں یہ مہم شروع کریں گے۔ ہماری خواتین اپنے اپنے محلوں میں، اپنی اپنی کالونیز میں یہ مہم شروع کریں گی۔ دلوں کو جیتنے کی مہم، دماغوں کو جیتنے کی مہم، اسی سے عدل، اسی سے انصاف قائم ہوگا۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز محترم بزرگوں، دوستوں، بڑی اہم چیز ہے کہ اگر ہم صحیح معنوں میں عدل و قسط قائم کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو عدل کا گہوارہ ہم کو بنانا ہوگا، اس کا نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہوگا۔ لوگوں کو لگے کہ عدل و انصاف کیسے ہوتا ہے، یہ بھوپال کی مسلمان سوسائٹی میں جا کر دیکھو۔ عدل پر مبنی گھر کیسا ہوتا ہے تو بھوپال کے مسلمان گھرانوں میں جا کر دیکھو۔ عدل پر مبنی ساس بہو کا رشتہ کیسا ہوتا ہے، یہاں خواتین موجود ہیں، ہماری خواتین یہ طے کر کے اٹھیں کہ ہم کل سے اپنے گھروں کو عدل کا نمونہ بنائیں گے۔ جتنی ساسیں یہاں موجود ہیں وہ قسم کھا لیں کہ ہماری بہوؤں کے ساتھ مثالی انصاف ہوگا کل سے۔ یہ عدل و قسط کی طرف آپ کا سب سے طاقتور قدم ہوگا۔ اس سے صرف اپنے گھروں کو آپ عدل کا نمونہ نہیں بنائیں گی بلکہ پورے ملک میں، پورے معاشرے میں عدل و قسط کے قیام کی ایک طاقتور مہم، ایک پاورفل کیمپین اس کے نتیجے میں شروع ہو جائے گی۔ یہاں ذکر آیا اسلام کی وراثت کی تعلیمات کا۔ ہم سب یہاں غور کریں، ہم سب اپنی اپنی ذاتی زندگی کا احتساب کریں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے وراثت میں اپنی بہنوں کا حصہ دیا ہے، اپنی بیٹیوں کا حصہ دیا ہے، اپنی پھوپھوؤں کا حصہ دیا ہے۔ اگر نہیں دیا ہے، آج خطاب عام اس محفل میں ہم طے کر کے اٹھیں کہ کل ہی ہم یہ سیٹلمنٹ کریں گے، اپنی بہنوں کا حصہ دیں گے، اپنی بیٹیوں کا حصہ دیں گے۔ محترم بزرگوں، دوستو، آپ یہ کر کے دیکھیے، آپ یہ کر کے دیکھیے، بھوپال شہر کی ساری آبادیاں آپ کی طرف متوجہ ہوں گی۔ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ مسلمان کسی زور کے بغیر، کسی جبر کے بغیر، قانون کے کسی پریشر کے بغیر والنٹریلی خواتین کو اپنی وراثت میں حصہ دیتے ہیں، اپنی زمینات میں حصہ دیتے ہیں، اپنی دکانوں میں، اپنی جائیدادوں میں بیٹیوں کا، بہنوں کا حصہ مقرر کرتے ہیں، یہ بات بھوپال شہر میں عام ہوگی۔ یقین مانیے اسلام کی تعلیمات کا بہت گہرا، بہت پختہ، بہت لانگ ٹرم اثر اس کے نتیجے میں پیدا ہوگا۔ سارے پروپیگنڈے بے اثر ہو جائیں گے۔ تو بڑی بڑی باتیں کرنے سے یا صرف پرانے واقعات بیان کرنے سے، تاریخ بیان کرنے سے عدل و قسط قائم نہیں ہوتا۔ عدل و قسط قائم ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے اقدامات کرنے سے، اپنے لیول پر، میرے گھر کی سطح پر، میری فیملی کی سطح پر، میرے انڈیویجول کی سطح پر جو کچھ ممکن ہے میں وہ کروں گا۔ اس کے نتیجے میں مثالی معاشرہ عدل کے اصولوں کی بنیاد پر، قرآنی اصولوں کی بنیاد پر جب معاشرہ وجود میں آتا ہے
تو اس کی برکتیں کیا ہوتی ہیں یہ لوگوں کے سامنے آئے گا، اور اسی سے پھر پوری دنیا میں، پورے ملک میں عدل و قسط کے قیام کی راہیں ہموار ہوں گی۔ تو محترم بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، محترم ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اس خطاب عام کو تبدیلی کا ذریعہ بنائیے، چینج کا ایجنٹ بنائیے، یہاں سے کچھ فیصلے کر کے اٹھیے۔ دو باتیں میں نے عرض کی ہیں، ایک بات تو یہ کہ ہم کو اس ملک کے برادران وطن سے، اپنے غیر مسلم بھائیوں سے تعلقات قائم کرنے ہیں، ان کے دلوں کو، دماغوں کو جیتنے کی مہم کل سے شروع کرنی ہے، اور دوسرے اپنے معاشرے کو، اپنے گھروں کو عدل و قسط کا نمونہ بنانا ہے اور قرآن کی تعلیمات کو وہاں نافذ کرنا ہے، ہر ایک کو انصاف، ہر ایک کو عدل فراہم کرنا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم سب تبدیلی کے ارادے کے ساتھ یہاں سے اٹھیں گے، اور کل کی صبح طلوع ہوگی تو ایک نئی صبح ہوگی، ایک نئے ارادوں کے ساتھ ہم اس صبح کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو عدل و قسط کے لیے اٹھ کھڑے ہونے والا بنائے، اللہ تعالی ہمارے دم سے اس ملک میں عدل کے قیام کی راہیں ہموار فرمائے، ساری دنیا میں عدل کے قیام کی راہیں ہموار فرمائے، ہمارے دم سے ظلم ختم ہو، ناانصافی ختم ہو، اور عدل کی، انصاف کی، قسط کی نئی صبح طلوع ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔